سورہ فاتحہ کے التماس سیدہ ماہ طلعت عابدی بنت سید نجف علی عابدی کے حصہ ثواب کے لیے اور اسی سورہ فاتحہ میں ثواب کے لیے شامل فرمائیے علامہ محسن نجفی صاحب کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مل کر ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ایضا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز وقاران محترم، ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو مرحومہ کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جانا ہم سب نے ہے، اے پروردگار بحق کے محمد و آل محمد ہمارے سفر آخرت کو ہمارے لیے آسان فرما، اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زاد سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیتوں کی تلاوت کی۔ پہلی آیت اس اعتبار سے میرے پیش نظر ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، اور دوسری آیت اس اعتبار سے کہ خاص طور پر والدین کے حوالے سے ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انظر، کہ ذرا غور کرو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر کوئی پیرٹی کا اصول نہیں رکھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر شخص دوسرے شخص کے برابر ہو، ہر نوع دوسری نوع کے برابر ہو، ایک اسپیشی دوسری اسپیشی کے برابر ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے فرق رکھا ہے۔ انسان اور حیوان، ان دونوں کو آپ تقابل کریں تو ظاہر ہے کہ حیوانات کے پاس وہ بہت ساری صلاحیتیں نہیں ہیں کہ جو انسان کے پاس ہے، انسان کے پاس بہت ساری صلاحیتیں نہیں ہیں کہ جو حیوان کے پاس موجود ہیں۔ آپ اور میں چاہیں تو گھوڑے کی طرح تیز نہیں دوڑ سکتے، آپ اور میں اگر چاہیں تو مچھلی کی طرح تیر نہیں سکتے، آپ اور اگر میں چاہیں تو شیر کی طرح سے دھاڑ نہیں سکتے۔ یہ صلاحیتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ایک انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو وہ قوت عقل عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بہت ساری چیزوں کو انفولڈ کر سکتا ہے، وہ ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکتا ہے۔
یہ صلاحیت وہ ہے کہ جو اس انداز سے دوسری مخلوقات کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو فرق تو آ گیا، تو پروردگار عالم نے یہ فرق رکھا۔ یہ تو میں نے انسان اور حیوان کی بات کی ہے۔ اگر آپ اسی میں اور براڈر کمپیریزن کی طرف چلے جائیں تو نباتات یا پلانٹس سے اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت ساری ایسی صلاحیتیں کہ جو ان پلانٹس کے پاس نہیں ہیں مگر حیوانات کے پاس موجود ہیں۔ ان کے اندر موومنٹ اس انداز سے تو نہیں ہے جس طرح سے جانور موو کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جس طرح سے درخت گرو کر کے اتنا پہاڑ کی طرح سے بلند ہو سکتا ہے بعض، اس طریقے سے جانوروں کی گروتھ نہیں ہوتی۔ زرافے کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے، مگر درخت تو آپ کو کہاں بلندی پر نظر آئیں گے۔ اور بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو جانوروں کے اندر ہیں، نباتات کے اندر نہیں۔ پتھروں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتھروں کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں حسن و زیبائی کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے مل جائیں گی جو ممکن ہے کہ دوسری مخلوقات کے اندر آپ کو دکھائی نہ دے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ ہم ہیروں کو اتنا پسند کرتے ہیں، سونے کو پسند کرتے ہیں، بنیادی طور پر تو یہ بھی اسٹونز ہی ہیں، یہ سارے بھی پتھر ہی ہیں، مگر رنگ ہے تو اس رنگ کے اندر ایک شوخی ہے، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، اس کے اندر ایک چارم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آنکھوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی قیمت لگتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اتنی پرائس ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ ہمیں بھلا محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ ہمارے لیے باعث زینت ہے۔ یہ تو اگر ہم مختلف انواع کو، جنسوں کو کمپیئر کریں تب ہے، مگر اگر آپ خود انہی کے درمیان تقابل شروع کر دیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ہر پتھر ہیرا نہیں ہوتا، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جو ٹھوکروں میں آنے کے قابل ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو ہیروں کی طرح سے، سونے کی طرح سے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بعض نباتات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان چھونا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے اندر کانٹے اتنے ہوتے ہیں کہ انسان کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ بہت پسندیدہ ہوتے ہیں، کیوں اس کے اوپر گلاب کا پھول لگتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان کو پسند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حیوانات کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان سے وحشت محسوس کرتا ہے، درندہ ہے، بیسٹ ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو آپ پیٹ بنا لیتے ہیں، اپنا پالتو جانور اسے اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے تو خود جانوروں کے درمیان بھی ہمیں باہمی ایک فرق نظر آتا ہے۔ پھر یہی معاملہ انسانوں کے اندر بھی، انسان میں بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کے اندر پروردگار عالم نے بعض صلاحیتیں رکھی ہیں، آنکھیں ان کی 6x6 ہے، ان کو چشمے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ چشمہ نہ لگائیں تو آگے کا منظر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بعض ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی سماعت بالکل پرفیکٹ ہو، بعض ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہیئرنگ ایڈ نہ لگائیں تو پروردگار عالم ان کو اس سماعت کی اس خوبی سے محروم کیے ہوئے۔ تو اگر دیکھیں تو آپ انصافاً آپ کو محسوس ہوگا کہ پروردگار عالم نے جو یہ بات کہی ہے وہ کتنی سچ ہے۔ یہ تو ہماری آبزرویشن میں ہے کہ کیف فضلنا بعضهم علی بعض، مگر یہ ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہے پروردگار عالم کے اوپر کہ یہ خداوند متعال کو تو معاذ اللہ اس پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ اس نے برابر پیدا نہیں کیا۔ جب پروردگار نے برابر پیدا نہیں کیا تو بجائے اس کے کہ خدا اپنا کوئی عذر پیش کرتا، شرمندگی کا اظہار کرتا، تو پروردگار عالم نے تو بڑے ناز سے یہ دعوت دی ہے کہ ذرا دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ پروردگار کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، پروردگار عالم نے انسان کو دعوت فکر دی ہے اور کہا کہ ذرا اس پر غور کرو، اور پھر اس کے بعد آگے اگلے مرحلے میں جو اس کا تتمہ ہے، جہاں پر یہ جملہ کنکلوڈ ہوتا ہے، اس پر اگر آپ غور کریں کہ پہلے کہا کہ انظر، ذرا دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا، یہ جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ جب تم آخرت میں آؤ گے میدان قیامت میں تو آخرت میں جب تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ درجات کا اور بڑا فرق نظر آئے گا، فضیلتوں کا اور بڑا فرق نظر آئے گا۔ اب آپ ذرا اس بات کو تقابل کریں کہ یہ کیا بات ہے کہ پروردگار عالم ایک طرف یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا میں دیکھو، اور پھر آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہاں پر بھی فرق ہوگا، اور اس سے بہت بڑا فرق ہوگا کہ جو تم کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ میرے ظاہر ہے کہ نوجوان دوستوں کو یہ حق ہے کہ پھر پروردگار عالم تو ظالم ہوا، فرق یہاں پر رکھتا ہے اور آخرت میں بھی فرق کی بات کرتا ہے، تو اس فرق کی بنیاد کیا ہے؟ یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر جو فرق میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیے ہیں، یہ فرق انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ یہ سارے وہ فرق ہیں کہ جس میں نہ آپ کی کچھ چل سکتی ہے نہ میرا کوئی اختیار ہے۔
آپ انصاف سے مجھے بتائیے، ہم انسان پیدا ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر پروردگار عالم نے ہم کو بھی پتھر بنایا ہوتا تو ہم پتھر ہوتے، نباتات بناتا تو ہم پلانٹس ہوتے، اگر وہ جانور بنا دیتا تو ہم جانور ہوتے. یعنی الظاہر اگر آپ دیکھیں تو اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ کچھ نہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف پروردگار متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا یہ جو فرق ہے نا، اس فرق کی بنیاد پر یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے کوئی کارنامہ کیا ہے. ہم مختلف جنم کے قائل نہیں ہیں کہ پچھلے جنم میں کچھ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس جنم میں ہم کو یہ بنایا گیا. نہ، یہ جس جنم کے اندر یہ ہے یہی ایک جنم ہے کہ جس کے بعد آخرت ہے. تو اس جنم کے اندر جو ایک ہی جنم ہے، یہ اس دنیا کے اندر جو ہم موجود ہیں، یہ جو فرق رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد پر آخرت میں اگر فیصلہ ہونا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر تو آپ ظلم کی نسبت خدا کی طرف دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم اس بنیاد پر آخرت میں فضائل اور مراتب کو متعین نہیں کرے گا کہ تم اس دنیا میں کس طرح سے بھیجے گئے تھے. پروردگار عالم جس بنیاد پر آخرت میں فضائل اور مراتب اور گریڈنگ کرے گا، اس کی بنیاد ہے کہ جس طرح سے بھی ہم نے تم کو بھیجا تھا، جس پوٹینشل کے ساتھ ہم نے تم کو بھیجا تھا، جس صلاحیت کے ساتھ ہم نے تم کو بھیجا تھا. اگر تمہارے اندر پوٹینشل 4 ڈگری کا تھا تو ہم 5ویں ڈگری کے بارے میں تم سے سوال نہیں کریں گے. اگر تمہارے پاس پوٹینشل 10 گریڈ کا تھا تو ہم 11 کے بارے میں تم سے سوال نہیں کریں گے. مگر اب تم انصاف سے ہمیں بتاؤ کہ اگر 4 ڈگریز کا پوٹینشل ہم نے تمہیں دیا تھا تو ان 4 کے بارے میں تو پوچھنے کا ہمیں حق ہے. اگر ہم نے تمہیں 10 ڈگری کا پوٹینشل دیا تھا تو ان 10 ڈگریز کے بارے میں تو ہمیں پوچھنے کا حق ہے. اگر نہیں دیا تھا تو ہم سوال بھی نہیں کریں گے. لیکن جو ہم نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی تھی اس کے بارے میں اگر ہم سوال کریں تو کیا یہ سوال کرنے کا ہمارا حق ہے یا نہیں؟ میں بہت کھل کے عرض کروں، پتھروں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نباتات کی طرح نشو نما کیوں نہیں پاتے. نباتات سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم جانوروں کی طرح دوڑتے کیوں نہیں ہو. جانوروں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم انسانوں کی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے. مگر انسان کو جب عقل و شعور دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اگر کوئی پاگل ہے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا. وہ انسان ہے مگر مجنون ہے، فاتر العقل ہے، تو نہیں پوچھا جائے گا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک انسان ہے، صحیح ہے، سالم ہے، اس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اب اس کے بعد وہ ان تمام تر صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ ہاں خالق ہے، ہاں مالک ہے، ہاں اس نے مجھ سے کچھ تقاضا کیا ہے، کیا اس کے بعد پروردگار عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میدان قیامت میں سوال کرے کہ اے بندے، جب میں نے یہ صلاحیت دی تھی اور تمہیں متوجہ بھی کیا تھا کہ یہ صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب تمہارے پاس روشنی موجود تھی تو پھر اس کے بعد اس گڑھے میں گرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ میری تو آنکھیں ہی نہیں تھی، میں گڑھے میں گر گیا، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس کے پاس آنکھیں ہیں، اندھیرا بھی نہیں ہے، روشنی بھی موجود ہے، مگر وہ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو بلند کر کے اپنے منظر کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر اگر گڑھے میں گر جائے تو وہ کہے کہ خدا نے مجھ پر ظلم کیا، تو پروردگار کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، تم نے اپنی آنکھوں کو غلط موقع پر بند رکھ کے اپنی انسانیت کی توہین کی ہے. ہم نے تم سے تقاضا یہ کیا تھا کہ جو صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لاؤ. اب اس کے بعد ذرا سا ظاہر ہے کہ یہ تو عدل الہی کی ایک مفصل بحث ہے کہ جس کو بہت لمبا کیا جا سکتا ہے، پورا اشرہ ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو میں خالی اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ایک ریفرنس ضرور دینا چاہوں گا. شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی کتاب عدل الہی اس موضوع پر ڈیسائسو ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ بہت اچھی کتاب، جس کا انگلش ٹرانسلیشن آپ کو ڈیوائن جسٹس کے نام سے ملے گا. ذرا سا ہم اس کو وسعت دیں. جس طرح سے پروردگار عالم نے انسانوں کے درمیان فرق رکھا ہے اور پھر اس فرق کی بنیاد پر اسیسمنٹ ہے، اسی طریقے سے اگلے مرحلے میں آپ آئیں تو پروردگار نے نہ زمانوں کو ایک برابر رکھا ہے، نہ مکان کو ایک برابر رکھا ہے. ہر زمانہ دوسرے زمانے کے برابر نہیں ہو سکتا. فزیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو فیچرز کے اعتبار سے سردی کا زمانہ اور ہے، گرمی کا زمانہ اور، باہر کا زمانہ اور ہے، خزاں کا زمانہ اور ہے. مکان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ریگستان اور ہے، گلزار اور ہے. ایک زمین ہے کہ جہاں پر سمندر موجوں کے ساتھ بہہ رہا ہے، اور دوسری زمین وہ ہے کہ جہاں پر کوئی پانی نہیں. تو کیا یہ دونوں جگہیں برابر ہیں؟ اس کے اپنے فیچرز ہیں، اس کے اپنے فیچرز ہیں. ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پہاڑ موجود ہیں، دوسری وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پہاڑ موجود نہیں ہیں. اس کے اپنے فیچرز ہیں، اس کے اپنے فیچرز ہیں. تو آپ دیکھیں گے
کہ زمانے کے اعتبار سے زمانے مختلف ہیں، مکان کے اعتبار سے مکان مختلف ہیں، ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں، ہر جگہ کے اپنے تقاضے ہیں۔ یہ معاملہ جب خالصتاً روحانیت کی وادی میں آتا ہے تو پھر ہمارے سامنے ایک پوری الگ ایک ڈائمنشن آ جاتا ہے۔ وہ ڈائمنشن کیا ہے؟ اب آپ ذرا آیت کو پیش نظر رکھیے، ان مثالوں کو ذہن میں رکھیے، اور پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے اس وقت ہم رجب کے مہینے میں، کیا یہ مہینہ عام مہینوں جیسا ہے؟ جواب جی نہیں، عام مہینے اور ہیں، رجب کا مہینہ اور ہے، شعبان کا مہینہ اور ہے، رمضان کا مہینہ اور ہے۔ کیا فزیکل فیچر تبدیل ہو گئے؟ نہیں، فزیکل فیچر تبدیل نہیں ہوئے، مگر اسپریچول فیچرز یقیناً تبدیل ہو گئے۔ ہر مہینہ خدا کا بنایا ہوا ہے، مگر کیا سبب ہے کہ رجب کے مہینے کو خاص طور پر منسوب کیا گیا آل محمد سے کہ یہ اہل بیت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کا پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کا خدا کا مہینہ ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہی شب و روز ہے، وہی دن ہے، وہی رات ہے، اسی طریقے سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طریقے سے سورج غروب ہوتا ہے، وہی چاند ہے، وہی چاندنی ہے، وہی تارے ہیں، تاروں کا جھلملانا ہے، ان کی روشنی ہے، ان کی جگمگاہٹ ہے، مگر اس کے باوجود روحانی اعتبار سے کتنا فرق آ گیا کہ اب یہ عام مہینہ نہیں ہے، اب یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ہے کہ کس کا مہینہ ہے؟ کہ آل محمد کا مہینہ، کہ اس کے بعد آنے والا مہینہ کا شعبان کا مہینہ، کہ کس کا مہینہ ہے؟ کہ پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان، کہ یہ کس کا مہینہ ہے؟ کہ خود پروردگار کا مہینہ۔ کمال ہے، یعنی عجیب ہے، اور واقعاً عجیب ہے کہ اس ترتیب کو بھی اگر آپ پیش نظر رکھیں کہ رجب کا مہینہ اہل بیت کا، شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول کا، اور پھر رمضان کا مہینہ خود خدا کا، کیا عجیب ترتیب ہے کہ رجب کے بغیر شعبان تک نہیں پہنچ سکتے، شعبان کے بغیر ماہ رمضان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو گویا خدا یہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح سے رجب کو بائی پاس کر کے شعبان نہیں ملے گا، شعبان کو بائی پاس کر کے ماہ رمضان نہیں ملے گا، اسی طرح سے آل محمد کو نظر انداز کر دیا تو محمد نہیں ملیں گے، اور اگر محمد نہیں ملیں گے تو محمد کا خدا بھی نہیں ملے گا۔ درود بھیجیے محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ ورنہ آپ انصافاً اگر غور کریں تو یہ ماہ رمضان جب اس کے اندر بھی ایک رات ہے کہ جو غیر معمولی اہمیت کی رات ہے، 27 رجب، پھر شعبان آئے گا تو شعبان کے اندر بھی ایک رات ہے جو غیر معمولی اہمیت کی رات ہے، نیمہ شعبان، 15 شعبان، اور پھر ماہ رمضان آئے گا تو اس میں بھی ایک رات ہے جو غیر معمولی اہمیت کی رات ہے، وہی شب قدر۔ یعنی آپ سب چھوڑ دیں تو سورہ قدر کو ہم کیا کریں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ رات ہے اور عام راتوں جیسی ایک رات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فزیکل فیچرز کو اسیس کر رہے ہیں مگر اسپرچویلٹی کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تکوین کے بھی خالق ہیں، ہم تشریح کے بھی خالق ہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو تمہارے مشاہدات میں آتی ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو تمہارے مشاہدات میں نہیں آتی۔ جو مشاہدات میں آتی ہیں ان کو دیکھ کر مانو، اور جو مشاہدات میں نہیں آتی اسے ہمارے حبیب کے بتانے پر مانو۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ صرف روحانی ایک فرق آ گیا، خیر من الف شہر، 1000 مہینے مل کر اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ رجب کا مہینہ کا دوسرے مہینے اس رجب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، رجب سمیت دیگر مہینے ماہ رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا عجیب بات ہے کہ یہ اتنا فرق آ گیا؟ جواب جی ہاں، یہ اتنا فرق آ گیا۔ اب اگر آپ غور کریں برادران عزیز تو ایک جملہ اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، یہ سب کیا ہیں؟ بالآخر ساعتیں ہیں، سیکنڈ ہیں، منٹ ہیں، بالآخر مہینے ہیں، بالآخر یہی مہینے زمانے کی رفتار کو آگے بڑھانے کا مقدمہ فراہم کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ مگر آپ غور کیجئے، جو عبادت آپ نے پچھلے مہینے کی اس کا ثواب ہے، مگر وہی عبادت اگر آپ رجب کے مہینے میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہی عبادت اگر آپ ماہ رمضان میں کرتے ہیں ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں شب قدر میں کرتے ہیں ثواب کمال ہو گیا، 1000 مہینوں کے برابر ہو گیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون بدل گیا؟ کیا خدا بدل گیا؟ جواب نہیں، خدا تو نہیں بدلا۔ کیا بندہ بدل گیا؟ جواب نہیں، بندہ نہیں بدلا۔ نہ خدا بدلا نہ بندہ بدلا، تو کیا بدلا؟ کہ زمانہ بدل گیا۔ تو جب زمانہ بدل گیا تو اس نے عبادت کو پر پرواز عطا کر دی، اس کے ثواب میں یکلخت اتنا اضافہ ہو گیا۔ تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ زمانہ
ایک ایسے وسیلے کا نام ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے مقرر کیا ہے کہ اگر اس سے متصل ہو جاؤ گے تو تمہارے ثواب میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ اب ایک جملہ اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر زمان وسیلہ ہو سکتا ہے تو صاحب الزمان بھی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ اگر زمان وسیلہ ہو سکتا ہے، زمان ہی تو بدلا ہے، خدا تو نہیں بدلا، بندہ بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے۔ مزے کی بات یہ کہ عمل بھی وہی ہے، وہی تلاوت قرآن، مثلا وہی نماز آپ جو پڑھ رہے ہیں، مگر کتنا بڑھ گیا فرق، کتنا ثواب میں اضافہ ہو گیا، کون بدلا؟ کا بدلا صرف زمانہ ہے۔ تو اس زمانے کو کہنے کی اجازت دیجیے کہ پروردگار نے وسیلہ قرار دیا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہی چیز مکان کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو ملے گا۔ ایک نماز ہے کہ جو آپ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، ثواب تو ہے، مگر وہی نماز آپ اگر مسجد میں آ کر پڑھ رہے ہیں تو ثواب بڑھ گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون بدل گیا، خدا بدل گیا یا بندہ بدل گیا؟ جواب ملے گا نہ خدا بدلا نہ بندہ بدلا، لیکن مسجد میں آ گئے تو جگہ بدل گئی، مکان تبدیل ہو گیا۔ تو مکان کی تبدیلی سے اتنا فرق کہ جواب جی ہاں، مکان کی تبدیلی سے اتنا فرق۔ اور اگر اسی مسجد کے اندر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب مکان بھی نہیں بدلا، صرف کیفیت تبدیل ہو گئی، کیفیت تبدیل ہو گئی۔ تو آپ غور کیجئے کہ کبھی خدا زمانے کو وسیلہ بناتا ہے، کبھی خدا مکان کو وسیلہ بناتا ہے، کبھی خدا کیفیت کو وسیلہ بناتا ہے۔ آپ ہیں اور تعداد بڑھ گئی، پہلے 2 افراد جماعت کی نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ تشریف فرمائے، تائید کریں گے، 2 افراد نماز جماعت پڑھ رہے تھے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ثواب بڑھتا جا رہا ہے۔ آیا تو دوسرا ہے، میرا ثواب کیوں بڑھ گیا؟ پروردگار عالم موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم نے ایک اجتماعی عبادت کا اہتمام کیا ہے تو اس اجتماعی عبادت کے اہتمام کی وجہ سے ہم تمہیں صلہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے ثواب کو بڑھاتے چلے جائیں۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اگر وہ مسجد آپ کے محلے کی مسجد ہے تو ثواب بڑھ گیا، اور اگر جامع مسجد ہے ثواب اور بڑھ گیا۔ آپ نے اپنا شہر ترک کر دیا اور آپ پہنچ گئے مکہ معظمہ، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکہ پہنچنے کے بعد کیا خدا بدل گیا؟ جواب یہ نہیں، خدا نہیں بدلا۔ کیا بندہ بدل گیا؟ بندہ بھی وہی بندہ ہے، خدا بھی وہی خدا ہے، لیکن اب جب وہ وہاں پر گیا تو شہر بدل گیا، ثواب اور بڑھ گیا۔ خانہ کعبہ کے پاس گئے، خانہ کعبہ کے قریب جا کر حجر اسود کو چوم کر آپ نے ایک عبادت انجام دی، کون بدل گیا؟ مقام ابراہیم کے پاس آپ نے نماز پڑھی، کون بدل گیا؟ صفا اور مروہ کے درمیان آپ عبادت کر رہے ہیں، کون بدل گیا؟ میدان ہمارے پاس کم تو نہیں ہے، ہمارے پاس بھی بہت میدان ہے، مگر وہاں پر اگر آپ چکر لگاتے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن عرفات کے میدان میں اگر آپ چلے جائیں، ایک جگہ بھی خاص ہے اور دن بھی خاص ہے، دن 9 ذی الحجہ کا ہو اور میدان عرفہ ہو۔ اب آپ غور کیجئے کہ زمان و مکان کا کمبینیشن ہمارے پاس آ گیا، وہی عرفات کا میدان مگر عام دنوں میں نہیں۔ یہ عرفات کا میدان ایک خاص تاریخ میں اگر یہاں پر ایک خاص کیفیت کے ساتھ اس خاص لباس میں وہ شخص حاجی بن کر آ جائے تو اس عبادت کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا کہ یاد رکھنا کہ وہ جو شب قدر میں تم نے حاصل کیا تھا یہ ثواب اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ اس کو آپ کیا کہیں گے برادران عزیز کہ کہیں پروردگار عالم زمانے کو وسیلہ بناتا ہے، کہیں خدا مکان کو وسیلہ بناتا ہے، کہیں زمان و مکان کے کمبینیشن کو وسیلہ بناتا ہے، کہیں کیفیت کو وسیلہ بناتا ہے، کہیں زمان و مکان کے کمبینیشن کے ساتھ کسی خاص کیفیت کو وسیلہ بناتا ہے۔ لیکن اب میں اتنا جملہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ اتنا تو اب ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے جو میں نے زمان کے اعتبار سے کہا تھا کہ اگر زمان وسیلہ ہو سکتا ہے تو صاحب الزمان بھی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اگلا جملہ کہ اگر کعبہ مکان وسیلہ ہو سکتا ہے تو مالک مکان بھی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، بے شک وہ خانہ کعبہ جمادات میں سے ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، اس کا جو غلاف ہے وہ کپڑے کا بنا ہوا ہے، وہ مقام ابراہیم پتھر ہی تو ہے، مگر پتھر پر جب حجت خدا کے قدموں کے نشان آ جائیں تو وہ پتھر عام پتھر نہیں رہتا۔ تو عزیزان مجھے اتنا سمجھانے کی اجازت دیجئے، میں اپنے بچوں کو اور جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں
کہ اگر پتھر بھی حجت خدا کے قدموں کے نشان اس پتھر پر آ جائیں تو وہ پتھر پتھر نہیں رہتا، مقام ابراہیم بن جاتا ہے، اور اگر خاک میں حجت خدا کے خون کے قطرے جذب ہو جائیں وہ خاک خاک نہیں رہتی، خاک شفا بن جاتی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ان مختلف حوالوں سے اس اسپریچول اسپیکٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے، ورنہ جو چیز آپ کے مشاہدے میں آ رہی ہے وہ تو فزیکل فیچر سے ریلیٹڈ ہے، وہ تو آپ ویسے ہی سمجھ لیں گے۔ سورج اگر آپ کو اذیت دے رہا ہے، آپ نے چھتری اٹھا لی تو ظاہر ہے کہ یہ تو کام آپ کریں گے، آپ کو اپنی عقل کے اس فیصلے کو قبول کرنا ہے کہ اگر آپ دھوپ سے بچنا چاہتے ہیں چھتری اٹھا لیجئے، اگر بارش ہے بارش سے بچنے کے لیے چھتری اٹھا لیجئے، آپ کو گرمی لگتی ہے آپ نے اے سی لگا لیا، کیوں کیا؟ یہ سب چیزیں آپ کے مشاہدات میں آ رہی ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جو انسان کے مشاہدات سے باہر ہیں، جب انسان اس کی کھوج لگاتا ہے تو اسے اس کی تلاش ہوتی ہے کہ جس کی آنکھ غیب میں لکھے ہوئے اس مضمون کو پڑھ سکے، لوح محفوظ پر لکھی ہوئی اس تحریر کو دیکھ سکے۔ کبھی وحی کی روشنی میں پروردگار عالم اسے ایک اضافی بصارت عطا کرتا ہے اور وہ بصارت دوسروں کے لیے مقدمہ بصیرت بن جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ چیز جس طریقے سے معصومین کے حوالے سے ہے، یہ چیز جس طریقے سے کعبے کے حوالے سے، شاعر اللہ کے حوالے سے، زمان کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے، اب تھوڑا سا اس کو اور وسعت دیجیے، اور وہ کیا؟ آپ کی ماں بھی ہے اور میری ماں بھی ہے، آپ کے والد محترم بھی، میرے والد محترم بھی ہیں۔ آپ کے والد کے لیے میرے دل میں احترام ہونا چاہیے، وہ میرے دل میں احترام ہوگا۔ میرے والد میری والدہ کے لیے آپ کے دل میں احترام ہونا چاہیے، ہوگا۔ انسان ہونے کی حیثیت سے عمومی احترام، کسی خاص تعلق کی وجہ سے خصوصی احترام۔ لیکن آپ غور فرمائیے کہ ماں میری ہے تو میرے لیے ان کا مرتبہ اور مقام جدا گانا ہوگا، ماں آپ کی ہے تو آپ کے لیے اس کا مرتبہ اور مقام جدا گانا ہوگا۔ اب یہ مرتبہ اور مقام آپ کی ماں کا ایک رشتہ خاص کی وجہ سے ہے، یہ رشتہ خاص ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی جس کو خدا نے بنایا، امت میں جو آیا اس سب کے لیے وہ نبی ہے۔ امام جس کے لیے بنایا، جتنے لوگ ہیں، انی جاعلوک للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے امام بنایا، تمام انسان پابند ہیں۔ لیکن اب اگر ہم رشتوں کے اعتبار سے دیکھیں، ہم نعتوں کے اعتبار سے دیکھیں، تو اب اس کے بعد جو جس کی ماں ہے اس رشتے کی وجہ سے اس کی ایک خاص اہمیت بڑھ جائے گی۔ ہر ایک کی ماں بہت محترم ہے، مگر آپ غور کیجئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، کس کے حق میں؟ اگر ماں ہونے کی حیثیت سے دعا مانگ رہی ہے تو اولاد کے حق میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کی ماں آپ کے لیے جس طرح سے دعا کرے گی وہ میرے لیے نہیں کر سکے گی، میری ماں میرے لیے جس طرح سے دعا کرے گی وہ آپ کے لیے نہیں کر پائے گی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم یہاں پر یاد کروانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے زمانوں کو علی الاطلاق وسیلہ بنایا، مکان کو علی الاطلاق وسیلہ بنایا، کچھ رشتوں کو خاص نسبتوں کے ساتھ وسیلہ بنایا۔ ہم نے تمہاری ماں کو تمہارے لیے وسیلہ بنایا، تمہارے باپ کو تمہارے لیے وسیلہ بنایا، یہ تمہاری ماں تمہارا باپ یہ تمہارے لیے ایک وسیلہ ہے۔ اب آپ آیت کو سنیے، قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہو۔ یہ باٹم لائن ہے، اس کو تو سمجھ لو کہ شرک خدا کو قابل قبول نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، مگر ہم تمہیں توحید کے نام پر بدتمیز نہیں دیکھنا چاہتے، ہم تمہیں توحید کے نام پر بدتمیز نہیں دیکھنا چاہتے، ہم تمہیں توحید کے نام پر ابلیس نہیں دیکھنا چاہتے کہ تم ہمیں اس طرح سے ایک مانو کہ اگر ہم آدم کے سامنے جھکنے کا کہیں تو تم کہو کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آدم کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اگر ہم کو مان رہے ہو تو جب ہماری ذات کو مانتے ہو تو ہماری بات کو بھی مانو۔ فقط ذات کو ماننا توحید نہیں ہے، ذات کے ساتھ ذات واجب کی بات کو ماننا تقاضۂ توحید ہے، اور اگر اس کو انسان قبول نہ کرے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ اس توحید کے ساتھ وہ محمد کا پیرو نہیں ہو سکتا، ابلیس کا پیرو ہوگا۔ ورنہ اگر آپ غور کریں تو شیطان اور ابلیس نے پروردگار عالم کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے آدم کا انکار کیا تھا، اور پروردگار نے اس کو متکبر بھی کہا اور کافر بھی کہا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ غور کیجئے گا یہ پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے؟ پہلے کہتا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی۔ ایک انسان محتاط ہو جائے کہ خدا کا شریک کسی کو قرار نہیں دینا چاہیے،
بالکل صحیح بات ہے، مگر اس احتیاط کے ساتھ اگر اس نے ٹرانسگریس کیا اور اس نے توحید کا تقاضا بدتمیزی سمجھ لیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ اگر میں نے کسی کے ہاتھوں کو جھک کر بوسہ دے دیا تو یہ بھی توحید کے خلاف ہو گیا، اگر میں نے کسی کو جھک کر سلام کر دیا تو یہ بھی توحید کے خلاف ہو گیا۔ خبردار یہ مت سمجھنا وبالوالدین احسانا، سمجھ جاؤ کہ ہم اگر خالق علی الاطلاق ہیں تو جس کو ہم نے تخلیق کا وسیلہ بنایا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قبلہ تشریف فرمائیں، اور قبلہ ظاہر ہے کہ عربی تو ان کی اپنی زبان ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ایک جگہ پر ڈسکس کیا ہے کہ اگر آپ لفظ احسان پر غور کریں نا تو یہ لفظ احسان جو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ اس انداز سے استعمال نہیں ہوتا، مجازن تو ہو سکتا ہے لیکن پہلے مرحلے میں اس انداز سے استعمال نہیں ہوتا جس طرح سے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے کسی زبان میں اس کی اوریجن ہے، پھر اس کے بعد وہ مائگریٹ کر کے کسی اور زبان کا حصہ بنتا ہے، اور جب کسی اور زبان کا حصہ بنتا ہے تو اس میں کچھ تغیر ہوتا ہے، تحول ہوتا ہے، تبدل ہوتا ہے، تصرف ہوتا ہے۔ یہ تو بہت مشکل الفاظ میں نے آپ کے سامنے استعمال کر دیے، ڈیفینس میں یہ کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ یہ تغیر، تبدل، تصرف، تحول یہ کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، کچھ ماڈیفیکیشن ہوتی ہے، کچھ ولگرائزیشن ہوتی ہے اس لفظ کے ساتھ، جس کے نتیجے میں وہ لفظ اسی طریقے سے رہتا ہے مگر اس لفظ کے اندر اس ولگرائزیشن کے بعد، اس ماڈیفیکیشن کے بعد کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ فارسی سے بھی کسی لفظ کو عربی میں لے جائیں گے، جو ہوا تعریب، عربی زبان کا حصہ بنانا، یہ ہوتا ہے۔ اردو کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو جدید عربی کا حصہ بن گئے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں نے اہل عرب کو سعودی عرب کے اندر یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ اسٹریٹ لو، ڈرائیور کو کہہ رہے تھے، اور جب کہہ رہے تھے کہ سیدھا آگے لے جاؤ تو انہوں نے مستقیم کا لفظ نہیں استعمال کیا، الطول بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا رو سیدھا، رو سیدھا، رو سیدھا، یعنی سیدھا جاؤ، سیدھا جاؤ۔ سیدھا کا لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے مگر وہ ہجرت کر کے عربی میں پہنچا تو وہاں پر اس لفظ نے اپنا استعمال کروایا۔ بالکل اسی طریقے سے اردو تو لشکری زبان ہے، یہ لفظ احسان عربی سے آیا ہے، اور جب عربی سے یہ ہجرت کر کے اردو میں آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کا بڑا احسان ہے تو کیا مطلب ذہن میں آتا ہے؟ مطلب یہ ذہن میں آتا ہے کہ احسان کا مطلب یہ ایک ایکسٹرا فیور کہ جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا، مگر چونکہ ایک ایکسٹرا فیور ہے لہٰذا ہم اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا اور 500 روپے تنخواہ طے کی کہ بھائی دن بھر کام کرو تو میں 500 روپے دوں گا، آپ نے 500 روپے دیے تو کوئی احسان کیا؟ دن بھر اس نے کام کیا ہے تو آپ نے اس کی مزدوری دی، یہ احسان تو نہیں ہے۔ لیکن 500 روپے کے اوپر اگر آپ نے 100 روپے بھی بڑھا کر دے دیے تو یہ 100 روپے وہ ڈیزرو تو نہیں کرتا، اس لیے کہ جو طے ہوا ہے وہ تو 500 روپے مزدوری طے ہوئی، تو یہ ایڈیشنل جو 100 روپے آپ نے دیے ہیں یہ احسان ہے۔ مگر کیا عربی میں اس کو احسان کہتے ہیں؟ وہ اس وسیع معنی کا ایک مصداق بن جائے الگ بات ہے، لیکن نہیں، عربی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو ماں باپ کے قضیے کے اندر اس احسان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو والدین کے ساتھ ہم کیا ایسا سلوک کریں کہ احسان ہو سکے؟ اگر اس ایک رات کی زحمتوں کا بدلہ 70 حج کروا کے بھی انسان ادا نہیں کر سکتا تو احسان کہاں ہو سکتا ہے؟ نہ ماں جو درد ذہ سہتے ہوئے ایک آہ بلند کرتی ہے انسان اس کا بدلہ ادا کر سکتا ہے، نہ باپ کی زحمتوں کا وہ بدلہ ادا کر سکتا ہے، تو احسان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تو پیرٹی ہی نہیں بن پا رہی، یہاں تو ایکویٹ ہی نہیں کر پا رہا، تو کہاں احسان ہوگا؟ تو پھر احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کی اس روٹ کو دیکھیے، وہ ہے حسن، اور حسن کا مطلب ہے بیوٹی، خوبصورتی، یعنی ان کے ساتھ تمہیں وہ سلوک کرنا چاہیے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے، جس کو حسین کہا جا سکے، جس کو ایڈمائر کیا جا سکے، جس کو بیوٹیفائی کیا جا سکے، جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ ہاں تم نے اچھا سلوک کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر پروردگار عالم نے مانگا ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ احسان تم نہیں کر سکتے، وہ اردو والا احسان کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، اچھا سلوک کرو۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں اپنے نوجوان دوستوں کو اور بچوں کو خاص طور پر متوجہ کروں گا، اور وہ کیا ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ تمثیلاً عرض کر رہا ہوں کہ بچے آتے ہیں، جوان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ، ہم ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہتے ہیں مگر ہم کریں کیا؟ وہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں اللاجیکل، وہ غیر منطقی بات کرتے ہیں،
کوئی لاجیکل بات کرتے ہیں. آپ اس کے اندر دیکھ ڈالیے, آپ نے اس بات کو غلط ریڈ کیا. آپ کی ایکسپرٹیز ہے فزکس, آپ کے والدین نے کبھی فزکس نہیں پڑھی, تو کیا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر تبصرہ مانگیں؟ کیا پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ آئنسٹائن نے یہ غلط کہا ہے تو آپ مان لیجئے؟ کہاں کہا ہے پروردگار عالم نے یہ؟ کیا پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیوٹن کے لاز آف موشن کے اوپر آپ ڈسکشن کریں؟ کیا یہ کہا ہے پروردگار عالم نے کہ لاز آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے اس کے اوپر آپ گفتگو کریں؟ کیا پروردگار عالم نے یہ کہا؟ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا. اس کا تعلق تو ایکسپرٹیز کے ساتھ. آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے, ماں باپ کا جو تجربہ ہے وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. اگر وہ کسی ایسے موضوع کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ جو ان کا موضوع نہیں ہے, الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس موضوع پر ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اپنے بچپنے کے اندر بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو ان لاجیکل تھیں. آپ کی ان لاجیکل باتوں کو انہوں نے مسکرا کر نظر انداز کیا ہے, تو بڑے ہونے کے بعد کم سے کم اپنے بزرگوں کو اتنا اسٹیٹس تو دیجئے کہ جتنا وہ اس وقت دیا کرتے تھے کہ جب آپ کو لاجک کے اسپیلنگ بھی معلوم نہیں تھے. کم سے کم اتنی گنجائش تو دیجئے. آپ ان آیتوں کو دیکھیے, اس حدیث کو دیکھیے کہ جو معصومین سے آئی ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر جس چیز کو کریکٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی اس بات کو گیون لے لیجئے, اگر وہ بات غلط بھی ہے تو اس کو من و ان قبول کر لیجئے. یہ نہیں کہا جا رہا. بیہیویئر کو کریکٹ کیا جا رہا ہے, اخلاق کو درست کیا جا رہا ہے, ایٹیچیوڈ کو درست کیا جا رہا ہے کہ تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ اور فرمائیے یہاں پر اسی آیت کو اگر میں مکمل کرنا چاہوں, اما یبلغن عندک الکبر, یعنی خدا خود اس کی ایک مثال بیان کرتا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, کیا مطلب ہے؟ 6 معنی دار. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے سن کو پہنچ جائیں. کیوں اس بڑھاپے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ کہ بڑھاپے میں عناصر میں اعتدال باقی نہیں رہے گا, وہ ریزسٹنس باقی نہیں رہے گی. نہ جسم اس انداز سے پرفارم کر پائے گا, نہ زبان اس طریقے سے پرفارم کر پائے گی. تو کیا کرو؟ فلا تقل لہما اف, اس موقع پر ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو نہیں. وقل لہما قولا کریما, اور ان سے بات کرو مٹھاس کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار سے, مسکرا کر بات کرو. آپ ذرا غور کیجئے, یہ آپ دیکھیں یہ بیہیویئر ہے. اس کے اندر موضوع گفتگو کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا, اور جہاں خدا نے موضوع کو ڈسکس کیا ہے وہاں تو شرک کی بات کی ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات کو قبول مت کرنا. صاحبہما فی الدنیا معروفا, مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو. بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے مولا کائنات امیر المومنین ایک جملہ عرض کروں نہج البلاغہ سے. یقین کیجئے پہلی مرتبہ جب میں نے یہ جملہ پڑھا تھا مجھے خود یاد ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ امیر المومنین نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. واقعاً ہلا دینے والا جملہ ہے اگر انسان کے دل میں ذرا سی حساسیت موجود ہو. مولا یہ فرماتے ہیں, ذرا سنیے گا, میں خاص توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے لیے. مولا یہ فرماتے ہیں اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. یہ عجیب جملہ ہے, واقعاً ہلا دینے والا جملہ ہے. اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزماؤ کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا. ماں ہے, باپ ہے, استاد ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. پلیز میری بات کو یہ مت سمجھیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی غلط بات کو آپ قبول کریں. نو ناٹ ایٹ آل. اگر وہ غلط بات کہہ رہے ہیں آپ قبول نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان کی ڈائمنشنز ہی الگ الگ ہیں. اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے, میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ اس غلط بات کو صحیح سمجھیں یا ایون اس غلط بات پر اکارڈنگلی ایکٹ کرنا شروع کر دیں. نہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اپنی محبت میں کہے کہ میرا بچہ 20 سال کا ہو گیا ہے مگر اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہم بھی کہیں گے کہ نہیں, یہ بات ماننے والی نہیں ہے, یہ بات ماننے والی نہیں ہے, یہ بات قبول کرنے والی نہیں ہے. لیکن کیا بدتمیزی ضروری ہے؟ نہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. محبت کے ساتھ, انسیت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں. یہ یاد رکھیے آپ کو اپنی بیوی کا بھی حق دینا ہے, اس پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے بچوں کا بھی حق دینا ہے, ان پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن
یہ تمام حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے یہ نہیں بھولنا کہ وہ میری اصل ہے، میری بنیاد ہے، میرا فاؤنڈیشن ہے، میری جڑ ہے۔ اگر اس جڑ کو ہی منقطع کر دیا تو یاد رکھیے کہ جس کی دعا فائدہ دے سکتی ہے، خدا نہ کرے اگر وہ بد دعا دینے پر آمادہ ہو گئے تو پھر اس کا نتیجہ بڑا خراب ہے۔ میں آپ کو بیہیویئر کی ایک مثال اور دوں اور اپنی بات کو مصائب سے متصل کر دوں۔ یہ آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت اچھی کتاب ہے گناہان کبیرہ۔ یقین کیجئے کہ آغا دستغیب کی جو کتابیں ہیں، ہم نے بچپن سے ان کتابوں سے دوستی کر لی تھی۔ کھارادر کے ماحول کو میں اسی لیے بہت ایڈمائر کرتا ہوں۔ آج کا کھارادر میں نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جو میرا کھارادر تھا، میرے زمانے کا کھارادر، یعنی میرے بچپن کا کھارادر، میں اسی لیے بہت ایڈمائر کرتا ہوں۔ اس کھارادر کے ماحول کے اندر کہیں درس ہو رہا ہے، کہیں مجلس ہو رہی ہے، کہیں مکتب چل رہا ہے، کہیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہیں ویسے ہی بیٹھ گئے عزاداری کر رہے ہیں، شب جمعہ ہے ماتم کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا تھا، ایک ماحول بنتا۔ اس ماحول کے اندر بک اسٹورز بھی لگے ہوئے ہیں۔ کسی سے سنا، مثلا مولانا صادق حسن صاحب سے کبھی سن لیا کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی یہ کتاب ہے، پیسے جیب میں ہوتے بھی نہیں تھے۔ میں بالکل آپ سے ایمانداری کی بات عرض کر رہا ہوں، یعنی کھارادر کا ماحول ایک طرح سے مفلسی کا ماحول تھا، پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کسی سے ادھار لے لی کتاب، پڑھ لی، کبھی کوئی کتاب گفٹ میں مل گئی تو اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب سمجھ لیا، یہ ہوتا تھا۔ استعاذہ، گناہان کبیرہ، پند تاریخ، کشکول، پتہ نہیں کیا کیا۔ آیت اللہ دستغیب قلب سلیم، کمال کتاب۔ گناہان کبیرہ جو آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب ہے، میرے بچے اگر پڑھنا چاہیں تو اس کا انگریزی ترجمہ میجر سنس کے نام سے سالوں پہلے ہو چکا۔ اٹس اے ونڈرفل بک۔ اس میں وہ چیپٹر کہ جس میں انہوں نے آقے والدین کو ڈسکس کیا۔ آقے والدین، ماں باپ کا نافرمان، کہ اس کو گناہ کبیرہ مانا گیا۔ یہ جو آقے والدین کا چیپٹر ہے، اس میں پھر ایک مرتبہ چھٹے امام کی وہ حدیث لے کر آئے، اور یہ حدیث کتنی جاذب ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ اس کو سنیے اور غور کیجئے کہ کس چیز کو کریکٹ کیا جا رہا ہے، بیہیویئر کو، ایٹیچیوڈ کو، اخلاق کو، اس کو کریکٹ کیا جا رہا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ماں باپ کو کچھ دینا چاہو کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیوں دیں گے اپنے ماں باپ کو؟ بھائی بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، ناؤ دے آر ناٹ ارننگ اے سنگل پینی اینی مور، دے آر ڈیپینڈنٹ۔ یا نہیں، وہ تو خود ارب پتی ہیں، مگر ارب پتی ہونے کے باوجود ان کو اس پھول کا انتظار ہے جو سالگرہ کے موقع پر ان کا بیٹا ان کے لیے لے کر آئے یا ان کی بیٹی ان کے لیے لے کر آئے۔ اس پھول کا انہیں انتظار ہے۔ ہو سکتا ہے اس گھڑی کی فائنینشیل ان کے نزدیک کوئی امپورٹنس نہ ہو، وہ خود لاکھوں روپے کی گھڑی خرید سکتے ہیں، مگر ان کو اچھا لگے گا اگر ان کی اولاد ان کی ویڈنگ اینیورسری پر یا ان کے سالگرہ کے موقع پر ان کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ یہاں پر پیسہ ارریلیونٹ ہو گیا، مگر اس یادگار کو باقی رکھنا بہت امپورٹنٹ ہو گیا۔ اچھا، اب آپ فرض کیجئے کہ ماں باپ ریٹائر ہیں، فائنینشلی ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، اب تو ان کو منتھلی ضرورت ہے۔ ایک ادب تو یہ بتایا چوتھے امام نے رسالہ حقوق کے اندر، چارٹر آف رائٹس، اس کا بھی انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل ہے۔ اس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا، موقع مت آنے دو کہ انہیں زبان سے کہنا پڑے، موقع مت آنے دو کہ انہیں زبان سے کہنا پڑے۔ You should be smart enough to anticipate۔ آپ انٹیسپیٹ کریں نا کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، provided before they ask، اس سے پہلے کہ وہ کہیں ان کے لیے فراہم کر دو۔ آپ بہت مصروف ہوں گے مگر اس کے لیے وقت نکالیں۔ یہ ایک چیز ہے کہ جس کو سمجھایا گیا۔ اب اس کے بعد کوئی کہے کہ ٹھیک ہے صاحب ہم یہ تو کریں گے۔ اب آئیے چھٹے امام کا یہ جملہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب تم ماں باپ کو کچھ دو، چاہے اس لیے کہ تم ان کی فائنینشیل کسی نیڈ کو ایڈریس کر رہے ہو، یا گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، پین آپ دے رہے ہیں، پھول آپ دے رہے ہیں، کوئی کتاب آپ دے رہے ہیں، ماں کو کوئی مثال کے طور پر لاکٹ گفٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ دے رہے ہیں، کہ دیتے ہوئے خبردار اس انداز سے مت دینا جس طرح سے تم کسی اور کو دیتے ہو۔ کیا مطلب؟
اس طرح سے مت دینا کہ جس طرح سے کسی اور کو دیتے ہو۔ کیا مطلب کیا اس کا؟ کہ جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ کہ خبردار جب ماں باپ کو دینا تو یہ نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو ان کا ہاتھ نیچے ہو۔ کہ پھر کیا کریں؟ کہ جو دینا چاہتے ہو پہلے اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر اس کو رکھو۔ جو دینا چاہتے ہو، رقم دینا چاہتے ہو، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر اس رقم کو رکھو۔ اگر پھول دینا چاہتے ہو اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، پھیلے ہوئے ہاتھوں پر اس پھول کو رکھو۔ اگر کوئی جیولری دینا چاہتے ہو اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، ان پھیلے ہوئے ہاتھوں پر اس جیولری کو رکھو، اور پھر پھیلے ہوئے ہاتھوں کو ان کے سامنے پیش کرو۔ لیتے ہوئے بھی ان کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، دیتے ہوئے بھی تمہارا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں کون سی لاجک، یعنی اس میں کون سا ایسا موضوع تھا جو سائنٹیفک تھا؟ یہ تو بیہیویئر کے ایشوز ہیں، یہ تو ایٹیچیوڈ کا معاملہ ہے، یہ تو اخلاق کا معاملہ ہے۔ مگر یاد رکھیے برادران عزیز کہ جس کو آل محمد کے مکتب سے وابستہ ہونے کا دعویٰ ہے، یہ وابستگی اس وقت تک معنی نہیں رکھتی جب تک تہذیب آل محمد کو ہم پوری طرح سے اختیار نہ کریں۔ یہ ہے تہذیب آل محمد، یہ ہے وہ اخلاق کہ جو آل محمد دینا چاہتے ہیں۔ اور اگر تہذیب، ادب، تمیز، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ یہ کریکٹ نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کبھی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرے گا تو کبھی حسنین کی ماں کی گستاخی بھی کرے گا۔ پھر تو جو ہو جائے، پھر تو آپ ہر چیز کی توقع کر سکتے ہیں۔ بدتمیزی تو پھر بدتمیزی ہے، ایٹیچیوڈ تو پھر ایٹیچیوڈ ہے۔ اگر ایٹیچیوڈ کے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے تو پھر تو انسان کچھ بھی کرے گا، پھر اس کی پریفرنسز دوسری ہو جاتی ہے، اس کی ترجیحات دوسری ہو جاتی ہے، اس کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملے گا، چاہے آنکھوں سے دیکھیں چاہے ہم کتابوں میں پڑھیں، مگر دیکھنے کو ملے گا کہ نبی کی بیٹی ہے اور پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو 75 یا 95 دن کے بعد فریاد کرتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ یعنی آپ انصافاً مجھے بتائیے، پھر تو دعویٰ ہی ہوا نا، پھر تو دعویٰ ہوا کہ نبی کے نام پر جان بھی قربان ہے۔ کیا مطلب نبی کے نام پر جان بھی قربان؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہ جس کو نبی نے اپنی جان کہا تھا، جب تم نے اس کو توڑ کر رکھ دیا تو پھر اس کے بعد نبی کے نام پر جان بھی قربان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جہاں نبی کا پسینے کا قطرہ گرے گا وہاں ہمارا خون کا قطرہ گا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جس کو نبی نے کہا تھا میرا ٹکڑا ہے، تم نے اس ٹکڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اب یہ جملہ تمہاری زبان پر سجدہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جہاں نبی کے پسینے کا قطرہ گرے گا وہاں پر ہمارے خون کا قطرہ گرے گا۔ کہ ناموس رسول پر جان بھی قربان ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ناموس رسول پر جان بھی قربان ہے؟ نبی کی ناموس کے گھر پر حملہ ہو گیا اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم ان لوگوں سے محبت کا اظہار کرتے ہو، تو یہ کیا مطلب ہے؟ کیا آپ مجھے انصاف سے بتائیے برادران عزیز کہ جس گھر کے دروازے پر مصطفیٰ 6 مہینے تک ہر صبح کی نماز کے موقع پر آ کر یہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام، پھر دعائے آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کہا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار برادران اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بعض نے 6 مہینے سے بھی زیادہ کہا۔ آیت تطہیر کے نزول کے بعد مسلسل پیغمبر اکرم کی پریکٹس یہ ہے کہ دروازے پر آ کر سلام کرتے ہیں، دروازے پر آ کر آیت تطہیر پڑھتے ہیں، دروازے پر آ کر الصلاح کی صدا بلند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جاتے ہیں پیغمبر اکرم مسجد میں اور نماز فجر پڑھتے ہیں۔ یہ وہی پیغمبر ہے۔ فجر کی نماز کے موقع پر یہ دستور ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پیغمبر اکرم کا دستور یہ ہے کہ پیغمبر اکرم آتے ہیں جناب سیدہ کے حجرے میں اور بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد پھر جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر نماز کو جماعت کو لیڈ کرنے کے لیے۔ کوئی مجھے بتائے کہ پیغمبر اکرم ہر نماز سے پہلے، جی ہاں، اگر مدینے میں ہے پیغمبر اکرم کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا، حجرہ سیدہ میں آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں بیٹی سے اور پھر اس کے بعد حجرہ سیدہ سے جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر۔ کمال ہے، لکھا علماء نے کہ جب پیغمبر اکرم بھی اس حجرے میں داخل ہوتے تھے تو پیغمبر اکرم یہ کہتے تھے اے بنت رسول، اے فاطمہ، اے میری لخت جگر، کیا اجازت ہے کہ میں تمہارے گھر میں آ جاؤں؟
کیا عجیب بات ہے عزیزان، واقعاً میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ اگر بیوی آ رہی ہیں تو پیغمبر کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں، خود بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو بیوی سے باقاعدہ اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ بیٹا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں گھر کے اندر۔ جس گھر میں مصطفیٰ بغیر اجازت کے نہیں جاتے اس گھر پر ہجوم، اس گھر پر آگ ہے، اس گھر پر لکڑیوں کا انبار ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کوئی کہتا ہے معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے زہرا موجود ہیں، اس دروازے کے پیچھے حسن اور حسین موجود ہیں۔ بے شرمی ہے کہ کوئی کہے ان اگر ہیں تو ہوا کرے۔ اور پھر اس کے بعد جب آگ لگی اور دھواں بلند ہوا تو زہرا کہاں ہے؟ زہرا در و دیوار کے درمیان سمٹتی جا رہی ہے، فشار بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بی بی پر کیا گزری کہ بی بی نے فضا کو پکارا یا فضا خذینی، اے فضا مجھے سنبھال میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس اللہ کے رسول فریاد ہے تو اتنی کہ اگر آج زہرا کا در نہ جلتا تو کل کربلا کے اندر خیمے بھی نہ جلتے، آج اگر زہرا کا محسن شہید نہ ہوتا تو کل کربلا میں اصغر بھی نہ مارا جاتا، اور اگر آج زہرا کو تماچے نہ لگتے تو کربلا کے اندر ننھی سکینہ کو بھی کوئی تماچا نہ لگتا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما۔ مالک جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے سارے ثواب کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار مرحومہ کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، مرحومہ کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جانا ہم سب نے مالک ہمارے سفر آخرت کو آسان فرما، باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، مومنین صاحبان ایمان آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مومنین کو ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان اچھا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مرحومہ سیدہ ماہد العد عابدی بنت سید نجف علی عابدی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔